السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب میزانی وقنا عذاب الصراط. آمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین. ہوپفلی یو آل آر پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. We are studying the series Trending Ways to Hell اور اس میں آج ہمارا ڈے 5 ہے. الحمدللہ آج ہم اسٹڈی کریں گے اباؤٹ شو بزنس. ٹھیک ہے، یعنی کہ شوبز میں جانا کیسا ہے، یا جو لوگ چلے گئے ہیں انہیں واقعی اللہ کے ہاں عزت دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے، یا کچھ گرلز کے کوشچنز جو مجھ سے انہوں نے پوچھے ہیں وہ آج ہم انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے. فرسٹلی میں آپ سے یہ کہوں گی کہ شوبز یعنی شو بزنس بے حیائی ذلت ہے. ٹھیک ہے، اب مجھ سے فرسٹلی یہ کوشچن کیا گیا ہے کہ ہم شو بزنس میں جانا چاہتے ہیں تو کیا ہم جائیں. اس کے لیے آپ کو میں ایک ہی آنسر دوں گی. اف یو آر آئیڈیل اور اے کمپلیٹ مسلمہ، اگر آپ ایک مکمل طور پر مسلم لڑکی ہیں، سو یو شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. آپ کو الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ دین ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے. آپ نے قرآن پاک میں یہ ورس پڑھی ہوگی اور کتنی بار یہ ورس جو ہے وہ آپ نے ریپیٹڈلی اس کو پڑھا ہے کہ دین ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے. تو شو بزنس جو کہ خود بخود اپنے آپ میں اٹ سیلف ایک بے حیائی ہے، اس میں جانے کے لیے میں آپ کو کیسے کہہ سکتی ہوں کہ الاؤ ہے. کسی مسلم لڑکی کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرے جو بے حیائی سے ریلیٹڈ ہوں یا بے پردگی کے ہوں. ٹھیک ہے، شو بزنس میرے نزدیک ایک شیطانی عمل ہے. اس کو میں آج انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. سیکنڈ کوشچن مجھ سے انہوں نے کیا کہ میں جانا چاہتی ہوں بیکاز آئی ایم فونڈ آف ایکٹنگ، یعنی کہ مجھے بہت شوق ہے ایکٹنگ کا، تو میں ایکٹنگ میں جانا چاہتی ہوں. آپ دیکھیں کہ ایکٹنگ میں جانا ہے آپ کو، ایکٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں ایکٹنگ کو جھوٹ سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے، ایکٹ کر کر کے آپ دکھا رہے ہیں، مطلب ریالٹی وہ کچھ نہیں ہے. اٹ جسٹ اے ڈراما کریٹ کیا ہوا ہے، اس میں ریالٹی کچھ نہیں. اگر آپ کوئی اس میں لیسن بھی ڈلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تب بھی وہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ پراپر ایک لیسن نہیں ہے. تو جو لوگ بھی ایکٹنگ کے صرف اس لیے کہ ہمیں بہت شوق ہے ایکٹنگ میں جانے کا اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مجھ سے کچھ گرلز نے کہا کہ میں فائنینشلی بہت ڈسٹربڈ ہوں تو میں اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ مجھے ذرا فائنینشیل سپورٹ مل جائے گی. دیکھیں، اگر آپ فائنینشلی ڈسٹربڈ ہیں تو اللہ سے مدد مانگیں. یہ کوئی طریقہ نہیں اپنے حالات بہتر بنانے کا. ٹھیک ہے، آپ بے حیائی کے کاموں میں جائیں گی تبھی آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کے فائنینشلی جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو رہی ہیں. آپ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بہت سے ایسے کام بنا دیے جو وہ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں. آج کل تو آن لائن آپ کی اتنی ساری جابز آ چکی ہیں، آپ وہاں اپلائی کر دیں. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ایکٹنگ میں جائیں، اپنے آپ کو اوپن کریں، ساری دنیا کو دکھائیں کہ میں یوں ہوں تو پھر ہی آپ کو فائنینشیل سپورٹ ملے گی. اٹس یور رانگ. یہ آپ کا بہت غلط امپریشن ہے. اس کے بعد اس کا افیکٹ ہماری لائف پہ اتنا زیادہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ. اب مجھ سے نیکسٹ کوشچن کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے کوئی پروموشنل احادیث بتائیں کہ ہمارے جانے کو ڈیفینڈ کریں، یعنی کہ اس چیز کو ڈیفینڈ کریں کہ ہم ایکٹنگ میں یا شو بزنس میں جا سکتے ہیں. فرسٹلی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حدیث کس کو کہتے ہیں. آپ یہ بات جانتی ہیں کہ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی گئی باتیں ہیں. تو جب اللہ نے ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روک دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کس طرح اس کام میں آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ چیز یہ کہ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی پروموشنل حدیث بتائیں. آپ یہ دیکھیں کہ حدیث میری تو نہیں ہے، میں تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو فالو کر رہی ہوں. ہم سب مسلمان انہیں فالو کر رہے ہیں. تو ہم خود سے کیسے پروموشنل کوئی حدیث بنا لیں، دین میں انکریمنٹ کر دیں، بدعت کر لیں. میں خود سے کوئی حدیث نہیں بنا سکتی کہ آپ کو پروموٹ کرنے کا کہوں کہ آپ جا سکتی ہیں. میں آپ کو اللہ کے دیے ہوئی بات ہی ڈیلیور کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزوں سے ہر لڑکی کو، انسان کو منع کیا ہے. تو جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے اس سے ہمیں رکنا ہے.
ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں یا سنگرز ہیں یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بہت فیم دی ہوئی ہے. آپ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہم جسٹ فیم اور منی یعنی کہ فیم حاصل کرنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں. دیکھیں شو بزنس از جسٹ اے گیم آف فیم اینڈ منی. اٹس جسٹ اے گیم. یہ ایک گیم ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس میں آپ ہار گئے تو ہار گئے, تو نہ آپ کو اتنی شہرت ملے گی اور نہ پیسہ. تو آپ کی اس طرح کی فیم کا کیا فائدہ جو وقتی ہے, اور جب آپ مر گئے تو یہ فیم بھی ختم ہو جانی ہے. سمجھ رہے نا آپ میری بات. اس طرح پھر مجھ سے کہتی ہیں کہ مجبوری ہے ہماری کہ ہمارے فائنینشیل حالات بہت خراب ہیں, یا میرے گھر میں کوئی ایک کمانے والا ہے دوسرا نہیں ہے, یا ہمارے گھر کے حالات خراب بہت ہیں جس کی وجہ سے مجبوری میں ہمیں اس فیلڈ کو اڈاپٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ اس چیز کو کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس طرح کی ایکسپلینیشنز کو کہے گا اوکے کوئی بات نہیں, اچھا کیا آپ نے, آپ بڑی مجبور تھیں, آپ کو قرآن کیوں دیا گیا کہ آپ ادھر سے ہدایت حاصل کریں, اپنی مشکلات کا حل حاصل کریں. تو آپ نے اپنی مشکلات کا حل اس طرح کے بے حیائی کے کاموں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا. فحاشی ہے جہاں پر جو اس گناہ کے دلدل میں پھنس گیا نا, وہ باہر مشکل سے آتا ہے, بلکہ باہر آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اگر وہ اس فیلڈ کو چھوڑ دے. میں اس فیلڈ کو یہ سمجھتی ہوں کہ خود کو گناہ میں دھکیلنا ہے, گناہ کے دلدل میں. اور دلدل آپ پتہ ہے آپ کو کہ جب ہم ایک بار دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو انسان آسانی سے تو کیا مشکل سے بھی وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا, اور موسٹلی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اس شو بزنس کو چھوڑ بھی دیں اڈاپٹ کرنے کے بعد, اگر آپ اس فیلڈ کو چھوڑ بھی دیں گی, تو آپ نے جو بھی کوئی سیریلز یا موویز یا ماڈلنگ ایکسٹرا کچھ بھی آپ نے اس میں کیا ہوا ہوگا, وہ آپ کرپٹ تو نہیں کر سکتی نا, کیونکہ جن لوگوں کے انڈر آپ نے کام کیا ہے وہ اپنی ریٹنگز کو کم نہیں کر سکتے. تو آپ جو آپ کا کام کر چکے ہیں, وہ آپ کا گناہ کا جو سلسلہ جاری ہو چکا ہے وہ آپ ختم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو جب تک وہ چیز چلتی رہے گی, کوئی بھی ویڈیو کلپ, کچھ بھی سیریل ہے یا مووی ہے, کچھ بھی ہے, کوئی شو ہے آپ کا, جب تک وہ چلتا رہے گا آپ کو گناہ ملتا رہے گا. یہ ایک ایسا گناہ ہوتا ہے جو زندگی بھر ساتھ چلتا ہے اور انسان کو آخرکار قبر میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس فیلڈ میں کیا ہوتا ہے, عزت کی فکر نہیں, دوپٹے کی فکر نہیں, گھر کی فکر نہیں. کچھ لوگوں کو بدکاریوں کے بعد کام ملتا ہے. اللہ کو منہ دکھانا, اس چیز کی فکر نہیں. موت بھی آنی ہے, مرنا بھی ہے, اس چیز کی فکر نہیں. فکر فیم کی ہے, منی, فیم اینڈ منی, اینڈ دیٹس آل. اور جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا آپ اپنی فیم لے کے جا سکتے ہیں وہاں, یا آپ اپنا پیسہ لے کے جا سکتے ہیں وہاں؟ کس منہ سے جائیں گے وہاں؟ اگر آپ فیم کے لیے اتنے ہی کریزی ہیں تو اللہ کا دین پھیلائیں, قرآن پاک پڑھایا کریں, اللہ کے ہاں مشہور ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ اللہ سے بہتر فیم کہاں ہے. اگر آپ اللہ کے ہاں مشہور ہو جائیں گے تو اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چیز چاہیے ہوگی. اس دنیا میں تو آپ کہیں نہیں, لیکن اللہ کے ہاں مشہور ہو سکتے ہیں. اس دنیا کے میں مشہور ہونے کے بعد تو آپ دبائے بھی جا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کتنے سے بڑے لیجنڈری سٹارز جو ہیں پاکستان کے یا کہیں بھی آل اوور دی ورلڈ, ان کی ریالٹی کیا ہے, جب وہ مر گئے ہیں تو انہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا. ان کی اینیورسریز پہ یہاں آپ کو نیوز میں پکس دکھا دی جاتی ہیں کہ یہ لوگ آج مرے ہوئے, انہیں اتنے دن ہو چکے ہیں, اینڈ دیٹس آل. ان کے لیے کون کچھ کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ اللہ کے یہاں مشہور ہو جائیں گے تو آپ کی آخرت سنور جائے گی. اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہ دنیا تو فانی ہے, اس میں مشہور ہو کر بھی مٹی میں ہی مل جانا ہے, اور اللہ کے ہاں دوزخ میں چلے جانا ہے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم نیک عمال کر کے اللہ کے ہاں مشہور ہوں. اس دنیا کی میں مشہور ہونے کا کیا فائدہ, کیا اس چیز کا فائدہ, کیا اس فیم سے ہمیں ملے گا دنیا کے فائدے کے علاوہ؟ کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں, آپ کو میں اگزامپل دے رہی ہوں کہ جو لڑکیاں پورا رمضان مارننگ شو یا ایوننگ شو, افطار شوز کر رہی ہوتی ہیں, یا سحری کے شوز کر رہی ہوتی ہیں, ان شوز میں جو رمضان کے شوز ہوتے ہیں اسپیشلائزڈ, یا رمضان کا ورڈ یوز کر رہی ہوں, ان میں جو شوز ہو رہے ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں ان کے سر پہ بہت اچھا سا ہیئر سٹائل بنا ہوا, اور اس کے پیچھے بالکل پن اپ کیا ہوا ہوتا ہے دوپٹہ سر پہ. ٹھیک ہے, تو وہ دوپٹہ جو ہے جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا جاتا ہے وہ سر سے نیچے آتا جاتا ہے, اور جب رمضان ختم ہو جاتا ہے, عید کا شو آتا ہے آن ایئر, تو اس میں کیا ہوتا ہے, دوپٹہ ہوتا ہی نہیں. یعنی کہ اتنی سی صرف رمضان کی بڑا احترام کر لیا جاتا ہے, پھر وہی ناچ گانا, پھر وہی فحاشی, پھر وہی ذلت, پھر عیاشیاں, وہی چیزیں سب. تو اتنے سے ٹائم کے لیے آپ چینج کر کے اللہ کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انسان ہے جسے آپ ایزیلی پاگل بنا سکتے ہیں؟
سارے لوگ پاگل ہی میں سمجھتی ہوں جو اس طرح کے شوز کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ٹاک شو ہے، دیکھا نا اس نے دوپٹہ لیا، رمضان میں تو لیتی ہے، رمضان میں لینے کا کیا فائدہ جب آپ کی ہر چیز تو انہوں نے وداؤٹ رمضان دیکھ لی ہے، تو آپ کا رمضان میں اس طرح کے کام کرنے کا کیا فائدہ؟ اور یہ جتنے بھی ایکٹرز یا سنگرز ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بہت فیم اور عزت ملی ہوئی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فیم نہیں ہے۔ سورہ کہف کی ایک آیت کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ تم فرما دو کہ میں تمہیں بتا دوں کہ سب سے ناقص عمل کن کے ہیں، ان کے جن کی ساری کوششیں اس دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی ہیں اور وہ اس گمان میں ہے کہ ہم اچھا کام کریں۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ورڈز ان کے لیے نازل ہوئی ہے کہ ان کی ساری کوششیں اس دنیا کی زندگی میں گم ہو چکی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں بڑی عزت ملی ہوئی ہے، بڑا فیم ملا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں آپ اتنا ہی نیچے جاتے جا رہے ہیں جتنا آپ اس دنیا میں اوپر جا رہے ہیں اس طرح کے کاموں میں، ٹھیک ہے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کہیں گے، ہم وہاں انڈسٹری میں جائے تو دوپٹہ لے کے پھریں، ہم تو وہاں انڈسٹری میں موو نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسے بے حیائی کے کام نہ کریں تو ہم وہاں موو نہیں کر سکتے، ہمیں لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہمیں ان کے ساتھ موو کرنا ہے، تو اگر ہمیں اس طرح کے کام کرنا ہے کسی کے ساتھ، ناؤز باللہ ڈائریکٹرز اور ایکٹرز اور پروڈیوسرز کے ساتھ بدکاریاں کر کے آپ کو کام ملتا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا ہوا کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو رزق ملے گا۔ آپ کا رزق جس بھی فیلڈ میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو ضرور ملنا ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو یہ بتا دی گئی ہوئی بات کہ آپ کو کسی اور فیلڈ میں کام نہیں ملے گا سوائے شو بزنس کے۔ تو جب تک آپ ایکٹنگ نہیں کریں گی، ماڈلنگ نہیں کریں گی، بہت گندی گندی رومانٹک موویز نہیں بنائیں گی، تب تک آپ کو کام نہیں ملے گا یا آپ کو رزق نہیں ملے گا، اللہ آپ کو بھوکا مار دے گا۔ آپ دیکھیں جو فقیر ہیں، جنہیں کچھ کھانے کو ملتا نہیں، ان کے پاس گھر نہیں، جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، تو کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ مر چکے ہیں، وہ بھی تو زندہ ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں روز دیتا ہے، چاہے کسی کے تھرو ہی دیتا ہے، لیکن ان کے حصے کا رزق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ تو آپ اس سب کے بعد، یعنی اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد اللہ سے کیا کہیں گے؟ کچھ کہہ بھی پائیں گے اس کے سامنے کہ نہیں کہہ پائیں گے؟ اس بارے میں ذرا سوچیں ضرور۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے، انسان کو شیطان اتنا ورگلا دیتا ہے کہ وہ اسی کام میں لگا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ دیکھتی ہیں مارننگ شوز، اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں، کیونکہ وہ ایک سیریل میں آ رہے ہیں، ایک جو ہے وہ ہیرو ہے اور دوسری ہیروئن ہے، تو ان کے درمیان اتنی بے تکلفی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حق کر رہے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کی غلط حرکتیں کر رہے ہیں، گھٹیا اعمال۔ اور اس طرح کے اعمال اگر ہمارے عزت دار گھرانوں میں کیے جائیں تو آپ اللہ سے معافی مانگے، یقین کریں کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے اعمال کے لیے۔ اور اللہ کے سامنے آپ کیسے نظریں اٹھا کر دیکھ سکیں گے؟ آپ کے اعمال ہی نہیں ہیں اس قابل۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شوق ہے جانے کا، یا ہم فائنینشلی ڈسٹرب ہیں، ہم فیم کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس طرح کی جو بھی ہے، یہ شیطان ہے جو آپ کے مائنڈ میں ہیوی ہو چکا اور آپ کو چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں لگا دے، اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس شیطان کو ہرانا ہے۔ اگر آپ اسے ہرانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ بہت ہی محبوب ہوتے جائیں گے۔ یہی ٹرینڈنگ ویز ٹو ہیل کا مطلب اس سیریز کا یہی ہے کہ یہ وہ ٹرینڈنگ ویز آج کل جو ہمارے ان ٹاپکس ہیں، ہٹ ٹاپکس، ٹاپ ہیں، یہ جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ڈائریکٹلی ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان میں کوئی انڈائریکٹ سین نہیں ہے۔ تو ہمیں کہیں سے اس کے اگینسٹ موٹیویشن مل رہی ہوتی تو ضرور کوشش کیا کریں کہ آپ اسے گین کر لیں۔ اس طرح کے کام آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی غیر محرم آ جاتا ہے، کوئی ان نون آپ کے کسی بھائی کا کوئی فرینڈ آ جاتا ہے، آپ اس کو سلام ہی ہنس کے کر لیں تو آپ کے گھر والے کس طرح بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے باہر والے کسی انسان سے اس طرح سلام کیا ہے جو آپ کو الاؤ نہیں ہے۔ آپ کی فیملی اگر آپ کو الاؤ نہیں کر رہی ہے تو آپ لوگ دوسروں کے بارے میں کیا انٹینشن رکھتے ہیں اپنے مائنڈ میں؟ کیا امپیکٹ ہے آپ کا دوسروں پر؟ اور آپ دیکھیں شو بزنس میں جانے والے لوگ، میں ان کی فیملیز کو بھی انہی کے جیسا بے حیا سمجھتی ہوں، اس لیے کہ پہلے تو بہت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں جانے دیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ آپ کسی بھی ایکٹر یا ایکٹریسز کی ہسٹری سن لیں، پوچھ لیں کہ وہ کیسے آئے یہاں، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ان کے پیرنٹس یا ان کے گھر میں سے کوئی بھی اس چیز پہ ایگری نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں، لیکن میں اپنی وجہ سے باغی ہو کے یہاں آ گئی ہوں اور یا آ گیا ہوں، تو اب میں جب آ گیا ہوں تو کیونکہ مجھے پیسے ملتے ہیں، میں انہیں پیسے دیتی ہوں، تو اب سب لوگ راضی ہیں۔ تو میں نے اسی لیے آپ سے فرسٹلی یہ بات کی ہے کہ دیٹس آل اے گیم آف فیم اینڈ منی۔ کام کرنے والے کو فیم ملتا ہے، گھر بیٹھے وہ لوگوں کو منی ملتی ہے۔
اور اس چکر میں اپنی بیٹیوں کو اس قدر اوپن اور غلط قسم کے آدھے کپڑوں میں لوگوں کو دکھا رہے ہیں. پیرنٹس کی بھی غیرت مر چکی ہے اور جس کی اولاد ہے یا جو اولاد یہ کام کری ہے اس کی بھی غیرت مر چکی ہے. تو آپ میں سے جو کوئی بھی اس چیز کے بارے میں کریزی ہے کہ ادھر جانا چاہتا ہے یا پھر جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسی کوئی پروموشنل حدیث ملے تو I'm really sorry، میں آپ کو نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے کہیں نہیں پڑھی. اگر آپ نے کہیں پڑھی ہے تو آپ نے بھی ضرور جھوٹی پڑھی ہے، خود سے گھڑنے والی بات ہے. اپنے آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے خود کو اللہ کے کام میں لگا دیں، اللہ آپ کے کاموں میں لگ جائے گا. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی کام بگڑا ہوا ہے آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں، اللہ آپ کا کام خود بخود سنوار دے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے کام میں لگیں. اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے منع ہو، جس چیز پہ اللہ نے لگایا اس کی طرف لگ جائیں. شو بزنس کے بارے میں کون نہیں جانتا، ہر کوئی جانتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی لڑکی کے یا لڑکے کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ میں وہاں جاؤں، لڑکوں کے لیے دیکھیں اتنی کوئی بات نہیں اس میں. لڑکوں کی عزت کوئی میٹر نہیں کرتی. وہ اس لیے کہ لڑکے آج کہیں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، دوسرے دن وہ وہیں پہ دوبارہ کھڑے ہیں، انہیں اتنا فیل نہیں ہوتا. لڑکی جس کا دوبارہ کبھی رشتہ نہیں آتا، لڑکی کے لیے اتنے مسائل ہو جایا کرتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ چیزیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کا مائنڈ ہے اس فیلڈ کی طرف جانے کا یا آپ اس طرح کی کچھ پڑھ رہے ہیں، میڈیا پڑھ رہی ہیں، آپ اسے اسکپ کر دیں. ٹھیک ہے، آپ فلم میکنگ پڑھ رہی ہیں، اس طرح کا کچھ بھی پڑھ رہی ہیں، آپ اسے اسکپ کر دیں. جب ہمارے دین میں یہ چیزیں الاؤ نہیں ہیں تو اس پہ پیسہ گھر والوں کا برباد کرنے کا کیا فائدہ. آپ ابراڈ جا کے اس چیز کی اسٹڈی کر رہی ہیں، اس چیز کے بارے میں ڈگریز لے رہی ہیں جو ہمیں اللہ نے منع کر دی. آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کو یہ زیب دیتی ہے بات. میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ دین ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے اور ہمیں اس دین کو فالو کرنا ہے، اور یہ سب بے حیائی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو لوگ اس طرف جانے کی کوشش کریں انہیں بے حد ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے پیرنٹس کو اور آپ کو اپنی زمان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.